السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کی قسط نمبر 10۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز اس ناول کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام کے لنک کو بھی ضرور فالو کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ آئمہ نے سب سے پہلے اختلاف کیا۔ یہاں تم سب کی نظروں کے سامنے رہتے ہو، نورین کا سچ جھوٹ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ وہاں سے تو نورین جو بھی کچھ کہے گی یہ لوگ اعتبار کر لیں گے، میرے لیے تو تب بھی مشکل ہوگی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بھائی نواز نورین کو شہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا کر باس پرس کرتے ہیں مجھ سے۔ انہیں کیا حق ہے ہم میاں بیوی کے جھگڑوں میں دخل دینے کا؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں نورین سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا صرف عمروں کا ہی نہیں سوچ کا بھی بڑا فرق ہے ہمارے درمیان، مگر دادا جان کی ضد، میں تو اس خاندان کو اور مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ وقت نے روئے اکبر جیسے انسان کو بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ جمشید نے ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیے۔ خدا گواہ ہے میں نے بھی پوری ایمانداری سے آپ کے اس فیصلے کو اپنایا تھا، مگر وہ احساس کمتری میں مبتلا عورت۔ بہرحال ہم جلد ہی شہر چلے جائیں گے۔ اس مٹی سے اتنا دور جاؤ کہ یہ تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دے، تم اس جاگیر کے وارثوں میں سے ہو۔ اس مٹی سے اتنا دور نہ جاؤ کہ یہ تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دے، تم اس جاگیر کے وارثوں میں سے ہو۔ یہ گاؤں، یہاں کے لوگ تمہارے اپنے ہیں، ان کے قریب رہو، ان کے مسائل حل کرو، کل کو یہی لوگ تمہارے کام آئیں گے۔ میں مجبور ہوں۔ روئے نواز بھڑک اٹھے۔ نورین نے بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کسی کو ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ عمیر خاموش رہے تھے۔ آئمہ نے پوچھا تو بس اتنا کہا، میرے خیال میں یہی ٹھیک ہے۔ نورین رو رو کر یہی کہتی رہی کہ جمشید اسے شہر لے جا کر مار ڈالے گا۔ عمیر نے سنا تو اسے ڈانٹ دیا۔ وہ مزید آئمہ کے خلاف ہو گئی۔ اس کے خیال میں یہ سب آئمہ کی شے پر ہو رہا تھا۔ اگر میں اس سکون سے نہ رہی تو تمہیں بھی چین نہیں لینے دوں گی۔ عورت کا سکون شوہر کی محبت میں پنہاں ہے نورین، اسے سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کرو۔ وہ تم سے مخلص ہے، تمہاری یہ حرکتیں اسے تم سے اور دور کر دیں گی۔ آئمہ نے اسے گلے لگا کر آسانی سے سمجھایا، مگر نورین نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جو پاس ہی نہیں اس کے دور جانے کا کیا خوف؟ آئمہ طویل سانس لے کر رہ گئی۔ نورین کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا، مگر نورین کے دل میں جو بات بیٹھ گئی تھی اسے نکالنا ممکن نہ ہو سکا۔ جمشید کی بھرپور توجہ بھی اس کے دل میں لگی گرہ کو نہ کھول سکی کہ جمشید نے اسے شادی سے انکار کیا تھا اور وہ محض آئمہ کی وجہ سے مجبور ہوا تھا۔ یہ حقیقت صحیح، مگر بات کے حالات بگڑنے میں جمشید سے زیادہ نورین کا ہاتھ تھا، یا شاید جمشید ہی اسے یہ یقین دلانے میں ناکام رہا تھا کہ وہ اسے شادی کے بعد خوش ہے۔ نوری پھر روٹ کر میکے آ گئی تھی۔ آ گئی ہے وہ چڑیل واپس؟ کون؟ آئمہ زارا کو پالنے میں لٹا کر اس کی طرف لپکی۔ میری سوکن ایزابیلا، وہ دادا کی پٹی سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ میں جمشید کو فون کرتی ہوں۔ آئمہ گھبرا کر فون کی طرف لپکی۔ جمشید ہنس دیا۔ ہاں آئی ہے ایزابیلا پاکستان، لیکن میری محبت میں نہیں، کیٹو کی محبت میں۔ مطلب؟ وہ ایک کوہ پیمار ٹیم کے ساتھ آئی ہے اور اس کی منزل کیٹو کی چوٹی ہے، میرا دل نہیں۔ جمشید مذاق کا وقت نہیں ہے، نورین نے یہاں آ کر نہ جانے کیا کہا ہے۔ بھائی نواز بہت غصے میں ہیں، اور عمیر تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنے ٹھنڈے دماغ کے انسان ہیں۔ جب تک ہر معاملہ صاف ہو کر سامنے نہیں آ جائے گا وہ کچھ نہیں کہیں گے، تو پھر فکر کس بات کی؟ جمشید تم جانتے ہو نورین کس حالت میں ہے؟ جانتا ہوں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئے تھے، لیکن لگتا ہے نورین کو اس کا احساس نہیں، اور اپنے ہونے والے بچے کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جمشید تم تھوڑی احتیاط؟ آئمہ جہنم بنا دی ہے اس نے میری زندگی۔ وہ ایک ضدی اور شکی مزاج عورت ہے۔ اب اتنی دور سے ایزابیلا ایک پرانے دوست سے ملنے چلی آئی تو کیا میں ملنے سے انکار کر دوں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ اچھا تم حویلی تو آؤ، آنا تو پڑے گا، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آئمہ کے دل کو تعصب نے گھیر لیا۔ اس کی وجہ سے جمشید کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سے پوچھیں یہ ہماری بہن کو بسانا چاہتا ہے یا نہیں؟ روئے نواز کا لہجہ سخت تھا، جیسے کوئی فیصلہ کر لینا چاہتے ہوں۔ پہلے یہ سوال اپنی بہن سے کریں، وہ بسنا چاہتی ہے یا نہیں؟ جمشید اس ساری صورتحال سے اکتا چکا تھا۔ روئے اکبر نے بے بسی سے انہیں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ میں نے یہ رشتہ تم لوگوں کو جوڑنے کے لیے باندھا تھا، میں چلتا ہوں۔ نورین کو چلنا ہے تو تیار ہو جائے، وہ بات سمیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ انداز دیکھا ہے اس کا، ہماری بہن بھاری نہیں، وہ نہیں جائے گی جب تک فیصلہ نہ ہو جائے۔ روئے نواز دل ملا کر بولا۔ جمشید نے ایک نظر سب پر ڈالی تھی۔ ٹھیک ہے، کیسا فیصلہ قبول ہوگا آپ لوگوں کو؟ طلاق چاہیے؟ میں طلاق دے دیتا ہوں۔ روئے جمشید بوڑھے شیر کی دھاڑ پر حویلی کے در و دیوار لرز گئے تھے۔ روئے اکبر اپنے کپکپاتے وجود کے ساتھ اٹھ بیٹھے۔ ایک پل کو سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے اس فیصلے کی زد میں تمہاری بہن بھی آ سکتی ہے، روئے نواز نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئمہ نے دہل کر عمیر کو دیکھا۔ مجھے اس معاملے میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، مجھے آئمہ سے کوئی شکایت نہیں، فیصلہ ہوگا تو دونوں طرف سے ہوگا، روئے نواز قطعی انداز میں بولے۔ روئے اکبر نے خوشمگی نگاہوں سے سب کو گھورا۔
تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں ابھی مرا نہیں ہوں اور تم، انہوں نے انگلی اٹھا کر جمشید کی طرف اشارہ کیا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جب تک تمہارا دماغ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا یہاں مت آنا۔ وہ اب تک جمشید کا ساتھ دے رہے تھے مگر اس کی طلاق والی بات نے انہیں جمشید کے خلاف کر دیا۔ جمشید پھر آیا ہی نہیں۔ عمیر نے بالا ہی بالا اسے رابطہ کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نورین کو تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں، اسے احساس ہو کہ اس کی ہٹ درمی اور ضد اس گھر کو تباہ کر سکتی ہے۔ نورین کو اس کا احساس تو تھا مگر وہ الزام اب بھی جمشید کو ہی دیتی تھی۔ ہمہ وقت روتی رہتی اور آئمہ سے جھگڑتی رہتی۔ ڈاکٹر کہتے اس کی حالت ٹھیک نہیں، اسے خوش رہنا چاہیے۔ جمشید مصر چلا گیا، اسے میری پرواہ نہیں، اپنی آوارگی سے ہی پیار ہے۔ اور جب وہ لوٹا تو نورین یہی شکوہ لیے منو مٹی تلے جا سوئی تھی اور ایک ننھا سا وجود اس کی راہ تک رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ یہ یہاں کیوں آتا ہے؟ رائے نواز اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور ان کا پرتو سلمان اس سے بات بھی نہ کرتا۔ اسے منع کریں، مت آیا کرے یہاں، انہوں نے دادا سے مطالبہ کیا۔ میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ اس حویلی کے وارثوں میں سے ہے، اس جاگیر میں تم دونوں کے برابر ایک اکیلے کا حصہ ہے، انہوں نے جواب دیا تھا۔ جمشید خاموشی سے آتا، زارا سے کھیلتا، زین العابدین کو پیار کرتا اور واپس چلا جاتا۔ اس حویلی کے لوگ اس سے ویسا ہی سلوک کرتے جیسا ایک اجنبی کے ساتھ کیا جاتا۔ آئمہ کا دل اس کی حالت دیکھ کر اٹھتا۔ جمشید کو سمجھاؤ یہاں رہے، اپنی جاگیر سنبھالے، یہ آوارگی اسے کچھ نہیں دے گی۔ صاحب اولاد ہے وہ، اپنی اولاد کے لیے سنبھل جائے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ رائے اکبر آئمہ سے کہتے، وہ اپنے بستر پر پڑے پڑے آنے والے وقت کی آہٹیں سن رہے تھے جو کوئی اچھی نوید نہیں سناتی تھی۔ وہ تمہاری بات نہیں سنتا تو اسے میرے پاس بھیجو۔ لیکن تقدیر نے انہیں مہلت ہی نہ دی کہ وہ اسے سمجھا سکیں۔ رائے اکبر کی وفات ایک مرکز کے ٹوٹ جانے کے مترادف تھی۔ رائے نواز اور سلیمان کے پاس مکمل اختیارات آ گئے تھے۔ رائے عمیر یوں بھی جاگیر کے معاملوں میں دخل نہیں دیتے تھے۔ رضوان بورڈنگ سے جب بھی گھر آتا زارا کے لیے چاکلیٹ اور چھوٹے چھوٹے کھلونے لایا کرتا تھا۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں مریم اور عائشہ کبھی کبھی خفا ہو کر پوچھتیں، رضوان ہمارے لیے کیوں نہیں لاتے؟ تو ہاتھ اٹھا کر ایک سٹائل سے کہتا، تم کوئی بچی ہو جو کھلونوں سے کھیلو گی؟ اور زارا، شی از مائی بیسٹ فرینڈ، بہت متانت سے جواب ملتا۔ شروع میں اسے زارا سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ یہ کیسی گڑیا ہے، سارا دن یا سوتی رہتی ہے یا روتی رہتی ہے۔ مگر جیسے ہی اس نے چلنا سیکھا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا سیکھیں، اسے گویا کھیلنے کے لیے ایک جیتا جاگتا کھلونا مل گیا کہ اسے گاؤں میں عام بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سلیمان سے وہ ڈرتا تھا۔ مریم اور عائشہ بھی اسے خاصی بڑی تھیں۔ عائشہ کے ساتھ اکثر لڑائی ہی رہتی۔ اب زارا کو وہ چاکلیٹ لا کر دیتا اور اپنی سائیکل پر بٹھا کر سیر بھی کرواتا۔ ذہن پیدا ہوا تو اسے ایک ہی جلدی تھی کہ وہ زارا کی طرح باتیں کب کرے گا اور چلنا کب سیکھے گا۔ اسے یقین تھا کہ زین العابدین کے ساتھ اس کی دوستی زارا سے زیادہ ہوگی کیونکہ وہ لڑکا تھا۔ اس بار وہ گھر آیا تو زارا کی چیزوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھالو علیحدہ سے پیک تھا۔ اسے مت کھولیں امی۔ جیسے ہی اس کی امی نے اسے ہاتھ لگایا وہ فوراً ہی بول اٹھا، یہ کس کے لیے ہے؟ زین کے لیے۔ چاکلیٹ کا ریپر کھول کر زارا کے ہاتھ میں دیتے اس نے مسرور سے انداز میں بتایا۔ زین ہمک ہمک کر زارا کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو تو زین بہت برا لگتا تھا، اس کی امی نے مسکرا کر کہا۔ اب یہ اچھا ہو گیا ہے، اس نے زین کا گال کھینچا، پھر بالوں کی پیکنگ کھولنے لگا۔ رضوان تو بالکل اپنے چچا پر پڑا ہے، سنا ہے عمیر بھی ایسا ہی کیئرنگ ہوا کرتا تھا؟ اس کی امی ہنس دی تھیں۔ ہوا کرتا تھا، عمیر نے مسکرا کر ان کا جملہ دہرایا۔ بھابھی میں اب بھی ایسا ہی کیئرنگ ہوں، کیوں جمشید؟ انہوں نے خاموش اور گمسم بیٹھے جمشید کو پکارا تو وہ چونک گیا۔ کن سوچوں میں ہو یار؟ ایک عمیر تھا جس کا رویہ نورین کے بعد بھی نارمل رہا تھا۔ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، جمشید نے آہستگی سے بتایا۔ ہاں تو اپنا اکاؤنٹ چیک کرو، ابھی اس میں ایک پیسہ بھی نہیں، جمشید نے بات قطع کی۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواز بھائی ہمیشہ زمینوں کی آمدنی میں سے میرا اور تمہارا حصہ ہمارے اکاؤنٹس میں جمع کرواتے ہیں۔ عمیر نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئمہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے اکاؤنٹ میں پچھلے 1 سال سے کوئی پیسہ نہیں، جمشید نے زور دے کر کہا۔ میں نواز بھائی سے بات کروں گا، وہ کہتے ہیں جمشید ان کے ساتھ مل کر جاگیر سنبھالے، رضوان کی امی نے آہستگی سے بتایا۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ؟ آئمہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ میں نے سلمان اور اس کے ابو کی باتیں سنی تھیں، وہ جو سوچ رہے ہیں وہ تو غلط نہیں ہے جمشید، تم ان کے ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کرتے؟ جاگیر کے 100 مسئلے اور جھگڑے ہوتے ہیں، عمیر نے کہا تو آئمہ بول اٹھی۔ عمیر نواز بھائی سے یہ بات جمشید سے براہ راست کر سکتے تھے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، وہ صرف مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے اور بس، جمشید بڑبڑایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے جمشید، غلط فہمی تمہیں ہے عمیر، کیونکہ تم ہفتے میں 6 دن شہر میں گزارتے ہو۔ تم نے ان کی آنکھوں میں وہ نفرت اور حقارت نہیں دیکھی جو صرف مجھے دیکھ کر ابھرتی ہے۔ پچھلے 1 سال سے جو سلوک میرے ساتھ اس گھر میں روا رکھا گیا ہے وہ صرف میں نے برداشت کیا ہے، اور وہ میرا بھتیجا سلیمان جو کچھ مجھ سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے اور جسے یہ گمان ہے کہ وہ مجھ سے بلکہ اپنے باپ سے بھی بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سیاہ سفید کا مالک بنا بیٹھا ہے، مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں اور
جمشید آرام سے یار، میں بات برداشت کی ایک حد ہوتی ہے عمیر، وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور آج یہ حد ختم ہو گئی ہے۔ جمشید یار، تم ہر فیصلہ جذباتی ہو کر کرتے ہو۔ عمیر نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم اسے جو بھی کہو لیکن مجھے جائیداد میں اپنا حصہ چاہیے۔ گزشتہ 3 سالوں نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ خود کو ان سے الگ سمجھنے لگا تھا۔ اس سے کہنا دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ روئے نواز کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ نواز بھائی، آپ بھی اپنے رویے پر غور کریں۔ کیا ضرورت تھی جمشید کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ اس نے ہماری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا بھول گئے تم؟ نورین نے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا اس کے ساتھ، اور آپ نے ہر بار اسے شہ دی۔ تمہارے منہ میں تمہاری بیوی کی زبان ہے، آئمہ کو درمیان میں مت لائیں۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، یا تو آپ جمشید کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیں یا پھر جائیداد نہ تو پہلے تقسیم ہوئی تھی اور نہ اب ہوگی۔ روئے نواز نے ہاتھ اٹھا کر قطعی لہجے میں کہا۔ حالات بگڑے تھے، بگڑتے چلے گئے۔ روئے فیملی کی محبت اور اتحاد جو لوگوں کے لیے مثال بن گیا تھا، ٹوٹ کر بکھر گیا۔ روئے نواز نہ تو اپنا رویہ تبدیل کر سکے اور نہ ہی جائیداد تقسیم۔ ان کی نظروں کے سامنے اپنی بہن کی ناسودگی اور روتی زندگی آ جاتی۔ ہر کوئی رائے عمیر نہیں ہوتا جو خون کے رشتوں کے بالاتر ہو کر حالات اور واقعات کا تجزیہ کر سکے۔ جمشید زین کو لے گیا۔ روئے نواز بفر گیا۔ وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گا اور نہ یہاں کا کوئی فرد اسے ملنے جائے گا۔ یہ تب بھی صرف اور صرف آئمہ کے لیے تھی۔ وہ بے بسی سے عمیر کو دیکھ کر رہ گئی۔ عمیر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کبھی کبھی عمیر کو لگتا روئے نواز اس معاملے کو جان بوجھ کر الجھا رہے ہیں۔ امریکہ چلو گی؟ آئمہ کو ہمہ وقت الجھتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ بہل جاؤ گی؟ چھوڑو عمیر، وہ بیزار تھی، مگر شیراز ہاسٹل سے آیا تو وہ بھی ضد کرنے لگا۔ پاپا چلتے ہیں، بہت انجوائے کریں گے۔ اور مجھے کیا معلوم تھا پیچھے یہ سب ہو جائے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا اور حویلی جاگیر کا انتظام سلیمان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ واقعی روئے نواز کا صحیح جانشین ثابت ہوا۔ آئمہ ایک جھرجھری لے کر ماضی کے دلدل سے باہر نکلی۔ پاپا نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ زارا ایک طویل سانس لے کر بولی۔ ہاں، انہوں نے ہمیشہ میرا مان رکھا تھا، بس میں ہی ان پر اعتماد نہ کر سکی۔ ایک پچھتاوا تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا۔ میں نے ان سے کہا، عمیر مجھے کہیں دور لے چلو، میرا اس حویلی میں دم گھٹتا ہے، میں نہیں رہ سکتی یہاں، ہم شہر چلے جائیں۔ روئے ہاؤس میں نہیں، ان سب سے الگ سب سے دور۔ اور انہوں نے الگ سے گھر لے لیا، سب کی مخالفت کے باوجود۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہم زین کے معاملے میں انہیں اعتماد میں لے لیتے تو شاید انہیں یہ احساس تو نہ ہوتا کہ ہم مما، زارا نے انہیں دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جائیں، صبح آپ کی زین سے بات کرواؤں گی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ خاصا سمجھدار بھی ہو گیا ہے۔ آپ اس کی باتیں سنیں گی تو حیران ہو جائیں گی۔ ان کا دھیان بٹا گئی تھی۔ اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رضوان نے دروازہ دھیرے سے نوک کیا۔ کون ہے؟ اس کی سوئی جاگی سی آواز پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ابھی تک بستر میں ہوں۔ بلیک پینٹ، لائٹ گرین لائننگ والی شرٹ میں تر و تازہ چہرہ، بالوں میں نمی ابھی تک موجود تھی۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی کمرہ آفٹر شیو لوشن اور کلون کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ وہ بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ غالب گمان یہی تھا کہ کوئی ملازمہ ہوگی۔ ہم آپ کی طرح دیر تک بستر پر پڑے رہنے کی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے نزدیک کی چین اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں اور مما رات کو کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، بہت دیر سے سوئے تھے۔ لمبے بکھرے بالوں کو اس نے ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کی۔ کمال ہے، مجھ سے تو کبھی اتنی باتیں نہیں ہوئیں۔ لہجے میں ہلکی سی شرارت اور چھیڑ تھی۔ جو بن کہے سمجھ لے اسے کیا بات ہو، گویا میں ساری عمر ہی نقصان میں رہوں گا۔ وہ برجستہ بولا۔ زارا مدھم سا مسکرا کر اٹھنے لگی۔ رضوان نے روک دیا، پھر گھڑی پر نگاہ دوڑاتے بولا، میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، شہر جا رہے ہیں۔ ہاں، اور تم؟ رضوان نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ کچھ رکوں گی، اس نے مختصراً بتایا۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ شاور لوں گی، ناشتہ کروں گی۔ وہ کچھ لمحے متبسم نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں مستقبل کے لیے پلان پوچھ رہا ہوں۔ تو یوں کہیں، وہ خجل سی ہوئی، ایگزامز کے بعد کوئی اخبار جوائن کر لینا، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے تجربہ تو ہونا چاہیے۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ اپنے ارادوں میں اس خاکسار کو بھی شامل کر لیں۔ ایک عرصے سے سراپا انتظار بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی پرشوق نگاہوں سے بچ کر کھڑی ہو گئی، پھر گھڑی کی طرف اشارہ کرتے بولی، آپ کے 10 منٹ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسا، پھر اپنی چیزیں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں شیراز کے فون کے متعلق بتانے آیا تھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی در آئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ رابعہ کے کچھ رشتہ دار، شاید اس کے تائے کی فیملی پاکستان شفٹ کر رہے ہیں، تو شیراز چاہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ زارا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم لوگوں کی کوٹھی انہیں کرائے پر دینا چاہتا ہے؟ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ ماما سے بات کی؟ نہیں۔ زارا کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، ٹھیک ہے رضوان، گھر انسانوں سے بنتے ہیں، ان خالی در و دیوار میں رکھا ہی کیا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی در آئی تھی۔ تم آنٹی سے بات کر لینا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اچانک اسے خیال آیا، پاپا کی فیکٹری کون دیکھ رہا ہے؟ رضوان، ذمہ داری اٹھائی ہے تو نبھاؤں گا بھی، سب کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تم فکر مت کرو۔
اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پھر خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ خوشگوار سے احساس کے ساتھ بڑبڑائی تھی۔ قاسم نے اس سے کہا بھی تھا وہ کچھ لمحے آرام کر لے۔ زین مسکرا دیا۔ میرے پاس وقت نہیں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، مجھے جلد واپس جانا ہے، بہت سے کام ادھورے ہیں۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ گاؤں کی گلیوں میں گہما گہمی سی شروع ہو گئی تھی۔ گھروں کو لوٹنے کسان اور بیل گاڑیاں چارے سے لدی ہوئی تھیں۔ دودھ کی بالٹیاں اٹھا کر احاطے سے واپس آتی گندمی رنگت اور جریرے بدنوں والی عورتیں، بنٹے اخروٹ اور بیٹ لے کر شور مچاتے چھوٹے چھوٹے بچے، کھلے دروازے، چولہوں سے اٹھتا دھواں، جھریوں زدہ چہروں والے بابے جن کے چہروں کی جھریوں میں صدیوں کا تجربہ بہتا تھا، ان کی تازہ گرم کی چلمیں، اور ان سب کے درمیان خاموشی سے اترتی شام۔ تنور خوب گرم اور روشن تھا۔ اپنی اپنی باری کا انتظار کرتی عورت برات کنالی سنبھالے اپنی باتیں بھول کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگتی۔ عام کسانوں اور حویلی والوں کی زندگی میں بہت فرق ہوگا قاسم بھائی، زمین آسمان کا۔ بادشاہت کرتے ہیں حویلی والے اس گاؤں پر، آپ بھی انہی کی زمینیں کاشت کرتے ہیں۔ لو، ہم کوئی کمی ہیں؟ جاٹ ہیں جاٹ، اور ہم کسی کی زمینیں کاشت نہیں کرتے، تھوڑی ہے پر اپنی ہے۔ اس نے بے حد فخر سے بتایا۔ زمین؟ زین مسکرا دیا۔ وہ بے حد خاموشی سے ان لوگوں میں گھل مل جانا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ لوگ قاسم سے اس کا تعارف پوچھتے، پھر اپنے درمیان نمایاں جگہ دیتے۔ ایک سہولت اسے ہوئی تھی کہ رائے عمیر کی وفات اور اس حوالے سے حویلی والے ابھی تک ان کا موضوع گفتگو تھے۔ نوجوان اس سے فری ہونا چاہتے، مگر زین کی توجہ بزرگ تھے کہ جو زین معلوم کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں یہی بوڑھے اسے بتا سکتے تھے۔ گفتگو کا رخ پھر سے رائے نواز کی طرف ہوا تو زین نے بے حد احتیاط سے سوال کیا۔ تھا ایک گھٹیا شخص، کوئی جلد باز متنفر سے لہجے میں بولا۔ زین کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ اس نے کڑے تیوروں سے کہنے والے کو دیکھا، پھر لب کھینچ کر ضبط کرتا چاچا خوشیا کی طرف متوجہ ہوا، جس نے حقے کا لمبا کش لیا، پھر ہولے ہولے کھانسنے لگا۔ چاچا بس بھی کرو، تم تو پیٹی ہوئی جتنا لمبا وقفہ لیتے ہو۔ تنگ آ کر چارپائی پر اکڑوں بیٹھے عباس نے کہا۔ چاچے؟ خوشیا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر تڑک کر بولا، تیری گڈی نکلی چلی جا رہی ہے، چل اٹھ حقے میں پانی ڈال کر لا۔ چاچا اب حقہ چھوڑ بھی دے، کش تو تجھ سے لگتا نہیں، آدھا دم ترانے میں ہی اٹک کر رہ جاتا ہے۔ عباس اٹھتے ہوئے بولا۔ چاچے نے جھک کر اپنا خصہ اٹھایا۔ عباس حقے سمیت عقب میں کھلے دروازے میں غائب ہو گیا۔ چاچا اپنی پہلی بات بھول گیا۔ اس نے اپنی جوانی کا کوئی قصہ شروع کر دیا جس میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی تھی بنسبت رائے جمشید کے۔ زین بات کا رخ نہ بدل سکا تو اکتا کر اٹھ گیا۔ گلیوں میں اندھیر کھلنے لگا تھا۔ کسی گھر کے سامنے جلتے بلب کی زرد اور مرگجی سی روشنی رستے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ زین نے پلٹ کر دور حویلی میں جلتی روشنیوں کو دیکھا۔ اتنے قریبی رشتے دار اور اتنے ہی دور! اے کاش! اس نے طویل سانس کھینچی۔ قاسم چونک سا گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، گھر چلتے ہیں۔ ہاں بھئی، تمہاری بھرجائی تو مجھ پر برس پڑے گی۔ کھانا رکھے کب سے انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ ایک ہی پتر ہے، محمد علی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رستہ کٹ گیا۔ زین بیٹھک میں ہی رک گیا۔ قاسم اندر چلا گیا۔ ابا چارپائی پر بیٹھا پلاؤ کھا رہا تھا۔ سلام ابا۔ وعلیکم السلام۔ کب آئے شہر سے؟ شام کو ہی آ گیا ابا۔ سنا ہے کوئی مہمان ہے تیرے ساتھ؟ ہاں ابا، مہمان تو ہے، دوست سمجھ لے میرا۔ اسما کھانا تیار ہے؟ اس نے چولہے کے پاس بیٹھی بیوی سے پوچھا۔ ٹھنڈا بھی ہو گیا، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، اسما نے کہا، اور سلگتی ہوئی لکڑیوں کو پھونکے مار مار کر آگ جلانے لگی۔ مہمان کو ادھر ہی بلا لو، ہاتھ دھو لے۔ اچھا ابا۔ قاسم اٹھ کر بیٹھک کے دروازے تک آیا۔ آ جاؤ یار، ادھر گاؤں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ادھر صحن میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ زین نے کتاب واپس بیگ میں رکھی اور اٹھ گیا۔ ادھر نلکے پر ہاتھ دھو لو۔ قاسم خاصی بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ زین نے صحن میں قدم رکھا۔ نین تارا گلاس لے کر کمرے سے نکلی تھی۔ نگاہ سیدھی بیٹھک کے دروازے تک گئی۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹا۔ اس شخص کو اس نے غور سے نہیں دیکھا، مگر وہ اسے لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ سبھی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ خوف سے وہی سائے اس کی آنکھوں میں لہرائے تھے۔ دوسرے پل وہ بھاگتی اندر چلی گئی۔ ماں میں مقبول کے ہاتھ سے بھی نوالا چھوٹ گیا۔ تم؟ ساکت کھڑے زین کے وجود میں جنبش ہوئی۔ ابھی ابھی جو لڑکی بھاگ کر اندر گئی، اسے شک سا ہوا تھا، پھر اس نے ملگجی روشنی میں اس بوڑھے کو بھی پہچان لیا۔ اسے بھولی نہیں تھی اماوس کی رات جیسی گہری اور سہمی آنکھیں، مگر اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وقت انہیں پھر ایک دوسرے کے مقابل لے آئے گا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ پلیٹ ہاتھ سے رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرے کے ہر انداز سے غصہ، ناگواری اور تلخی مترشح تھی۔ زین نے کچھ خفیف سا ہو کر قاسم کو دیکھا۔ مام مقبول نے اپنی بات کو دوبارہ قدرے بلند آواز میں دہرایا تھا۔ اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ متحیر سا قاسم ذرا آگے ہوا۔ اسما کے مصروف ہاتھ بھی رک گئے تھے۔ ابا، مہمان ہے میرا۔ مہمان نہیں ہے یہ تو… کچھ کہنے کی کوشش میں وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ زین کو یوں ہی گھٹتا رہا۔
پھر ایک جھٹکے سے صافہ کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ قاسم الجھ کر زین کی طرف پلٹا۔ ابے کو کیا ہوا؟ زین اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ قاسم نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، ایک بار ملاقات ہوئی تو تھی۔ زین اب آگے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ شاید اب وہ اس گھر میں نہ ٹھہر سکے۔ کہاں؟ قاسم نے پوچھا اور ساتھ ہی بیوی کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب آئی اور مامے مقبول کی چھوٹی ہوئی پلیٹ اٹھا کر چلی گئی، مگر پلٹنے سے قبل بظاہر سرسری مگر بغور زین کو دیکھا۔ بس یوں ہی سریرا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ زین نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ماما مقبول چاہتا تو بتا دیتا۔ اچھا تم بیٹھو، اسما جلدی کرو۔ قاسم کے کہنے پر وہ بیٹھ تو گیا مگر ذہن الجھ سا گیا۔ تارا، اسما نے پکارا۔ زین نے مضطرب سا ہو کر پہلو بدلا مگر وہ بالکل باہر نہیں آئی۔ اسما نے میز درمیان میں ہی رکھ کر کھانا لگا دیا۔ شروع کرو یار۔ پلاؤ کی خوشبو نے قاسم کی بھوک بڑھا دی تھی مگر زین کو اب کھانے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ اس نے بددلی سے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک سے نہیں کھا رہے؟ قاسم نے اس کی بے توجہی فوراً ہی محسوس کی تھی۔ زین نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ قاسم بھائی، مجھے لگتا ہے بابا کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگے گا۔ زین کے لہجے میں گہری سنجیدگی در آئی تھی۔ چھوڑو یار، ابا دل کا برا نہیں، بس غصے کا تھوڑا تیز ہے۔ جب تک تمہارا کام نہیں ہو جاتا تم یہیں رہو گے، قاسم نے لاپرواہی مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر زین کے کانوں میں مامے مقبول کی آواز گونج رہی تھی۔ اس پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے اور وہ سوچ رہا تھا کہیں اس کا یہاں رہنا اس لڑکی کے لیے پھر مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ محمد علی کا کرتا سی رہی تھی۔ چوتھی بار بھی سلائی غلط ہوئی تو اس نے غصے سے کپڑا کھینچ کر دور پھینکا اور خود گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ صندوق سے پیسے نکالتے ماما مقبول نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر انسانیت سے گویا ہوا۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ نینتارا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور شکوہ کناں لہجے میں پوچھنے لگی۔ اللہ اس طرح کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کی مصلحت وہی جانے۔ وہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے اس کے قریب آیا، نیچے بڑا کپڑا اٹھا کر دیکھنے لگا، پھر اس کے قریب رکھ کر دھیرے سے بولا، میں قاسم کو کچھ نہیں بتا سکتا، وہ سمجھے گا۔ اس نے ایک نظر نینتارا کے چہرے پر ڈالی، پھر نظر چرا گیا۔ وہ سمجھے گا، یہ تیرے پیچھے آیا ہے، میں اسے کہوں گا وہ خود ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار کیوں ہے ماما؟ نینتارا نے سر اٹھا کر عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ گناہگاروں کے چہرے بھلا ایسے ہوتے ہیں؟ وہ تلخ ہنسی ہنس دی۔ گناہ چہروں پر نظر آنے لگے تو یہاں ہر کوئی چہرہ چھپاتا پھرے، پر ماما اگر تم اور تمہارا اعتبار نہ ہوتا تو میں مر جاتی، سچ مچ مر جاتی۔ نہ پتر، ایسے نہیں بولتے، بس میرا دل کہتا ہے اللہ نے تیرے لیے بہت کچھ اچھا لکھ رکھا ہے، کچھ بہت ہی انوکھا۔ نینتارا اس کی خوشگمانی پر مسکرا دی۔ بس پتر تو دعا کیا کر۔ وہ باہر کسی نے مامے مقبول کو پکارا تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ منشی بشیر علی آیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، قاسم آئے تو بتا دینا۔ تبھی اسما اندر آئی۔ ابا، چاچا بشیر بلا رہا ہے۔ ہاں بس میں جا رہا ہوں۔ ماما چلا گیا تو اسما اس کے قریب بیٹھ کر کرتا دیکھنے لگی۔ وہ سلائی کڑھائی میں ماہر تھی۔ نینتارا کو ہمہ وقت گمسم بیٹھا دیکھ کر سلائی سکھانے لگی تھی مگر نینتارا کا گویا من ہی مر گیا تھا۔ منتشر خیالی، نا امیدی، عدم اعتماد اور خوف اسے کچھ بھی جم کر نہیں کرنے دیتا۔ کرتے کی پٹی ٹھیک نہیں بن رہی، نینتارا نے آہستگی سے بتایا۔ ٹیڑھی میڑھی سلائی۔ اسما نے کرتا لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور پوچھنے لگی، شام کو حویلی چلیں؟ کوئی کام ہے؟ تارا نے پوچھا۔ یوں ہی زارا آئی ہے، اس سے مل کر آئیں گے۔ وہ اسے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں آتی، وہ کمرے میں گھس جاتی کہ مغرور اور نک چڑھی ہے۔ اسما بلا لیتی تو اتنی گمسم سی رہتی کہ مجبوراً اسے کسی نہ کسی بہانے اٹھنا پڑتا۔ کیا کرنا ہے باجی، چھوڑے، نینتارا بیزار سی ہو کر بولی۔ بس رہنے دو، شام کو چلیں گے۔ اسما اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ تھڑے پر چارپائیاں بچھی تھیں، حقہ گرم تھا۔ قاسم اور مامے مقبول کے ساتھ منشی بشیر علی بھی موجود تھا۔ قاسم کو قدرے غصے میں دیکھ کر زین اندر جانے کے بجائے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مامے مقبول نے اضطراری انداز میں پہلو بدلا۔ منشی بشیر نے سوالیہ نظروں سے قاسم کو دیکھا۔ دوست ہے میرا، شہر سے آیا ہے۔ اچھا، منشی نے زور دے کر سر ہلایا۔ گاؤں دیکھنے آئے ہو؟ کیسا لگا ہمارا گاؤں؟ ہمارا گاؤں؟ زین زرلب مسکرایا، پھر مختصراً بولا، اچھا ہے۔ کب تک رکو گے؟ پتہ نہیں، وہ کچھ بیزار سا ہو گیا۔ اچھا، منشی بشیر علی نے پھر سر ہلایا اور قاسم کی طرف متوجہ ہوا۔ تو کیا سوچا ہے تم نے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ چاچا، میرے ٹیوب ویل لگانے سے حویلی کو کیا تکلیف ہے؟ قاسم کا لہجہ تلخ تھا۔ اس کا لہجہ اس کو سمجھا مقبول۔ منشی بشیر علی نے ہاتھ اٹھا کر مامے مقبول سے کہا، مت لے رائے سلیمان سے ٹکر، نہ کوشش کر اس کی برابری کی۔ میں اپنی ہاتھ بھر زمین کے ساتھ کیا مقابلہ کروں گا اس کا؟ اپنے چودھری سے کہنا دل بڑا کرے، میرے ٹیوب ویل لگانے سے اس کے 100 مربوں کو کیا نقصان ہوگا؟ منشی چپ کر کے حقہ گڑگڑانے لگا۔ تمہارے بندوں کا تو جب دل چاہتا ہے پانی کھول دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے بند کر دیتے ہیں۔ ہماری تو روزی بندی ہے تھوڑی سی زمین سے۔ قاسم کھول رہا تھا، اچھی بھلی قیمت دے رہا تھا۔ رائے سلیمان بیچ دیتے تو میں بھی زمین بیچ دیتا اور پھر حویلی میں منشی گیری کرتا تمہاری طرح۔ قاسم نے خاصا گہرا طنز کیا تھا۔ مامے مقبول کو ٹوکنا پڑا، آرام سے قاسم، آرام سے۔
زین نے بے حد غور سے حقہ گڑگڑاتے منشی بشیر علی کو دیکھا۔ آپ حویلی میں منشی ہیں؟ ہاں بیٹا جی، میرے باپ نے زمین بیچی اور حویلی میں منشی ہو گیا، مرنے سے پہلے یہی عہدہ مجھے دے گیا، میں تو پیدائشی منشی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ گویا رائے فیملی کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے آپ کا۔ ایسا ویسا، اس حویلی میں ایسا کیا ہوا ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ وہ ایک فخر سے بولا۔ ٹھیک کہا آپ نے، آپ تو چودھریوں کی رگ رگ سے واقف ہوں گے۔ زین نے توصیفی نگاہوں سے اس مضبوط جسم والے بوڑھے شخص کو دیکھا۔ وقت صرف آپ اس کے چہرے کو، جھریوں اور بالوں کو سفیدی عطا کر گیا تھا، ورنہ وہ آج بھی کمر سیدھی کر کے چلتا تھا۔ رائے جمشید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ قتل کر سکتا ہے؟ زین نے اچانک مگر سرسری انداز میں پوچھا۔ حقے کا دھواں منشی بشیر علی کے حلق میں پھنس گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا اور اس کی کھانسی نے خاصا طویل وقفہ لیا۔ زین کی منتظر نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ذرا سانس بحال ہوا تو اس نے گردن گھما کر بہت غور سے زین کو دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زین مبہم سا مسکرایا۔ مجھے ایسے ایک شخص کی تلاش ہے جو کہے کہ قتل رائے جمشید نے نہیں کیا۔ یوں ہی جب سے یہاں آیا ہوں بہت ذکر سنا ہے۔ زین کا لہجہ ہنوز سرسری تھا۔ یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ قتل ہو جائے اور پولیس میں رپورٹ درج نہ ہو، قاتل فرار ہو جائے اور ساری عمر گرفتار ہی نہ ہو؟ تم شہر والوں کو عجیب لگتی ہوگی، پر یہ گاؤں ہے، یہاں حکومت بھی چودھریوں کی اور قانون بھی چودھریوں کا۔ منشی بشیر علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آسانیت سے کہا۔ مگر زین نے کچھ کہنا چاہا، مگر منشی بشیر علی کے ہاتھ کے پڑتے ہوئے دباؤ نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اسے چھوڑ دو بچے، تم مہمان ہو، چند دن رہو گے، چلے جاؤ گے، گڑے مردے کیوں کھاڑتے ہو؟ کیوں مقبول؟ اس نے تائیدی طلب نظروں سے مقبول کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا تھا، چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر یوں بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو پتر قاسم، تو سوچ لے، اچھی طرح میں چلتا ہوں۔ منشی بشیر علی کھڑا ہو گیا۔ ہاں پر چاچا ایک بات میری سن۔ قاسم اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ زین نے لب کھینچے بہت غور سے قاسم کے ساتھ جاتے شخص کو دیکھا۔ یہ یقیناً بہت کچھ جانتا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ پاس بیٹھے ماما مقبول نے اضطراری انداز میں پہلو بدلا کچھ ہوتے، پھر ایک دم سے سر اٹھا کر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ خود سے الجھتے زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی وضاحت دیتا، ماما مقبول زہر خون لہجے میں بولا، پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ وہ تو پہلے ہی تمہاری ڈسی ہوئی ہے، پھر تم چلے آئے۔ بابا یہ محض اتفاق ہے، اسے وضاحت کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملے تھے۔ سارے اتفاق تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا اور تلخ تھا۔ زین طویل سانس لے کر رہ گیا، دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے محض اتنا ہی کہہ سکا، میں یہاں آنے سے قبل بالکل بے خبر تھا۔ مجھے ہاں، سارا کھیل اس بے خبری کا ہی تو ہے۔ بے خبری میں اس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا، بے خبری میں تم نے مرہم پٹی کی، بے خبری میں اس پر الزام لگا اور بے خبری میں پھر تم یہاں تک چلے آئے۔ یہ بے خبری نہ جانے اور کیا کچھ دکھائے گی۔ میں کچھ بھی کہوں آپ اعتبار نہیں کریں گے، اب بھی تم پر اعتبار کروں؟ غصے میں اس کا وجود لرز گیا تھا۔ وہ گھر سے بے گھر ہوئی، جو کچھ اس پر بیتی ہے کہتے ہوئے میری زبان کانپ جاتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم پر اعتبار کروں۔ تم سہارا نہیں دے سکتے تو سہارا چھین کیوں رہے ہو؟ میں نے تو ہاتھ باندھ کر تم سے کہا تھا، بغیرت ہو کر کہا تھا کہ اسے اپنا نام کا آسرا دے دو۔ تم صاف مکر گئے۔ کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو اس سے اتنی دشمنی؟ میں کیوں کروں گا اس کے ساتھ دشمنی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ کر رہے ہو؟ ماما مقبول ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کبھی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ زین بولا تو لہجے میں ہلکی سی تلخی اور خفگی در آئی۔ یوں ہی بے بنیاد الزامات عائد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کیوں اس کے پیچھے یہاں خوار ہوں گا، جبکہ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں۔ آپ نے بھی بس ان جاہلوں کی باتوں پر اعتبار کیا۔ میرا اس کے ساتھ اگر کوئی گہرا تعلق ہے تو ثابت کریں، میں انکار نہیں کروں گا۔ اتنا حوصلہ ہے مجھ میں کہ کسی سے وعدہ کروں تو اسے آخری سانس تک نبھاؤں۔ میں نادانستگی میں وہ اپنے خاندان کا حوالہ دیتے دیتے لب کھینچ گیا۔ بہرحال میں اگر یہاں آیا ہوں تو مقصد کچھ اور ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اہم۔ یہاں آنا، قاسم کا ملنا اور آپ کے گھر ٹھہرنا یہ صرف وقت کا مذاق ہے، محض ایک اتفاق۔ آپ یقین کریں نہ کریں لیکن سچ یہی ہے۔ مامے مقبول نے بے حد خاموشی سے اس کی بات سنی۔ بولا تو لہجے میں پہلے جیسی تندی نہ تھی، بلکہ ہلکی سی بے بسی جھلکنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس بدنصیب کا آخری ٹھکانہ ہے۔ یہاں کسی ایک فرد کی آنکھ میں اس نے اپنے لیے نفرت دیکھی تو مر جائے گی، خودکشی کر لے گی، اور تم یقیناً نہیں چاہو گے۔ معلوم نہیں تقدیر نے ہم دونوں کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر الجھے لہجے میں بولا۔ ماما مقبول لب بھیج کر رہ گیا۔ یہ نوجوان، اس نے بغور زین کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر عجیب سا احساس دل میں بیدار ہوا، ایسا احساس جسے کوئی بھی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مامے مقبول نے بے اختیار پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میرے جواب پر یقین کریں گے یا وہ کہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں؟ ماما مقبول چپ ہو گیا۔ ایک کام ہے میری زندگی سے بھی زیادہ اہم، ہو گیا تو جلدی چلا جاؤں گا۔
ابھی تو میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ کیسا کام؟ وہ اس لڑکے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی کر رہا تھا۔ مجبوری ہے ابھی بتا نہیں سکتا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا پھر سر اٹھا کر مامے مقبول کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دھند سی پھیل رہی تھی۔ لیکن آپ فکر نہیں کریں، میں چلا جاؤں گا۔ ماما مقبول کچھ کہنا چاہتا تھا مگر قاسم کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ پھر اسی خاموشی میں پلٹ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ منشی بڑا کایا بندہ ہے، ابے کا دوست ہے، اس لیے تھوڑا لحاظ بھی کر جاتا ہوں۔ دیکھو نا، یہ کوئی انصاف تو نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی ہی زمینوں پر ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے، وہ اکڑے لہجے میں کہتا اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ پچھلی بار بھی ساری فصل کا ناس ہو گیا تھا، سال بھر کی گندم بھی پوری نہ ہوئی۔ اب ہماری کوئی ملیں فیکٹریاں تو چل نہیں رہی کہ ادھر سے نقصان ہوا تو ادھر سے پورا کریں، پر یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی تھوڑے دلے ہوتے ہیں۔ خود ہی بولتے بولتے وہ ایک دم چپ ہوا، پھر پوچھنے لگا، کیا ہوا یار؟ ذہن چونکا۔ اس نے قاسم کا کوئی ایک لفظ بھی نہ سنا تھا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو؟ نہیں، تمہاری بات سن رہا تھا۔ وہ سنبھل گیا۔ کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو نہیں یہاں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو قاسم بھائی؟ مجھے تو لگتا ہے دروازہ کھول کر تائی اماں اندر آئی تھیں۔ اب تم پڑھتی ہی رہو گی؟ زارا کے ہاتھ میں نوٹ دیکھے تو بے حد خفگی سے بولی تھیں۔ ان کے عقب میں ملازمہ دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ رکھ دو، اب کیا سر پر سوار ہوگی؟ ملازماؤں سے بات کرتے ان کا لہجہ یوں ہی نخوت زدہ ہو جاتا۔ فاتح گلاس ٹیبل پر رکھ کر پلٹ گئی تھی۔ اب بس کرو زارا، دوپہر میں تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ بس تھوڑے دنوں کی تو بات ہے تائی جان، اس کے بعد آرام ہی آرام ہوگا۔ زارا نے مسکرا کر کہا، ایک تو یہ پڑھائیوں کے شوق نہ جانے کہاں سے لگ گئے ہیں تمہیں، اچھی بھلی گلابی رنگت جلا کر رکھ دی ہے ہم نے، کون سا تم سے منسٹری کروانی ہے؟ ہو سکتا ہے مجھے منسٹری ہی کرنا پڑ جائے۔ وہ متبسم لہجے میں گویا ہوئی۔ بس بس، تائی اماں نے ہاتھ اٹھا کر خفگی سے ٹوکا، یہ منسٹری کا شوق گھر کے مردوں کے لیے ہی رہنے دو، ذرا فارغ ہو جاؤں پرچوں سے، پھر ہم تم دونوں کی ایک نہیں سنیں گے۔ بڑوں کو تو بیوقوف ہی سمجھتے ہو تم لوگ۔ یہ کس کا غصہ مجھ پر نکالا جا رہا ہے تائی جان؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ غصہ کس بات کا نکالوں گی؟ سیدھی سادی بات کی ہے میں نے۔ ماما سو گئی کیا؟ زارا نے فوراً موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی۔ پتہ نہیں، ناشتے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند ہے۔ زارا بیٹی، ماں کا خیال رکھا کرو، وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گئی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ڈھنگ سے بات کرتی ہے اور نہ ہی کسی اور معاملے میں دلچسپی لیتی ہے۔ کوشش تو کرتی ہوں مگر ابھی زیادہ وقت بھی تو نہیں گزرا۔ وہ رنجیدہ سی ہو گئی۔ بس بیٹی، بعض دکھ ایسے ہی ہوتے ہیں، وقت تھوڑا گزرے یا زیادہ ہمیشہ ہی تازہ رہتا ہے۔ زارا خاموش سی ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ باداموں والا دودھ ہے؟ تم نے صبح ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، ضرور پی لینا، تائی جان نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تائی جان کے جانے کے بعد وہ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر ماما کے کمرے میں آ گئی۔ نیم تاریک کمرے میں ماما بیڈ پر دراز تھیں۔ ماما سو رہی ہیں؟ ماما نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نہیں، یوں ہی لیٹی تھی ذرا۔ وہ مزمل سے انداز میں اٹھیں اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زارا نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردہ کھینچ دیا۔ سورج کی روشنی نے کمرے میں گھس کر نیم تاریکی کا گلا گھونٹ دیا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا، وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ایک طویل رفاقت کا خاتمہ انہیں اندر تک توڑ گیا تھا۔ وہ معمول سے کچھ زیادہ مزمل افسردہ نظر آ رہی تھیں۔ ماما، آر یو آل رائٹ؟ زارا، تم نے مجھے کچھ بتایا کہ نہیں؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئیں۔ کیا؟ میں نے گھر فون کیا۔ اوہ! زارا کو خیال آیا اس نے ابھی تک ماما سے بات نہ کی تھی، حالانکہ رضوان نے اسے کہا بھی تھا وہاں کوئی پرانا ملازم موجود نہیں اور کون لوگ ہیں جو آ گئے ہیں اور کس سے پوچھ کے۔ شیراز نے کسی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بہت دل گرفتہ لگ رہی تھی۔ سوری ماما۔ زارا ان کے قریب بیٹھ گئی۔ رضوان سے بات ہوئی تھی میری، شیراز نے ہی ان کو فون کیا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آپ سے بات کروا دوں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ زارا، وہ گھر کیا فائدہ ماما، ان خالی در و دیوار میں رکھا ہی کیا ہے جب پاپا نہیں رہے؟ کتنی یادیں وابستہ تھیں اس گھر سے۔ یادیں تو دل میں بستی ہیں، دیواروں میں نہیں، اور اب تو سب کچھ ہی بدل گیا ہے اور بہت کچھ بدل جائے گا، کمپرومائز تو کرنا پڑے گا۔ ماما خاموش ہی رہیں تو وہ لہجہ بدل کر بولی تھی، چھوڑیں اس سب کو، چلیں ذہن سے بات کرتے ہیں۔ وہ جانتی تھی ایک ہی چیز ماما کا موڈ بدل سکتی ہے۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ بہت دیر کے بعد سلیم نے فون اٹھایا۔ ہاں جی کے بچے کہاں تھے؟ کب سے بیل جا رہی ہے؟ او باجی، میں ذرا لان کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ اپنے بھائی جان کو بلاؤ، ذرا اس کی بھی کاٹ چھانٹ کریں۔ وہ ماما کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ تو نہیں ہے۔ اچھا، وہ آئی تو اسے پتہ نہیں بھائی جان نے کب آنا ہے، مجھے تو لگتا ہے اب پرچے دینے ہی آئیں گے۔ سارا گھر چھوڑ چھاڑ چلے گئے، اب میں گھر بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اپنی اماں کو لے آیا ہوں یہاں۔ زین کہاں گیا ہے؟ زارا متفکر سی ہو گئی۔ وہ تو ساہیوال گئے ہیں۔ ساہیوال؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ ماما بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ساہیوال کا مطلب تو مجھے نہیں پتا۔ سلیم گڑبڑا سا گیا۔ وہ کب کیا ہے اور کیا کہہ کر گیا ہے؟ زارا کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ کہتے تھے ادھر پڑھائی نہیں ہوتی، وہاں جا کر پڑھوں گا۔ کوئی فون نمبر یا ایڈریس وغیرہ چھوڑا ہے اس نے؟ نہیں باجی، جب سے گئے ہیں خود بھی فون نہیں کیا۔ اچھا، افتخار آیا تھا اس کے جانے کے بعد؟ زارا نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ نہیں، اتنے دنوں سے تو وہ بھی نہیں آئے۔
کمال ہے۔ اچھا دیکھو یہ فون، اس کے پاس ڈائری پڑی ہوگی، اس میں سے افتخار کا نمبر دیکھ کر بتاؤ۔ میں دیکھتا ہوں باجی۔ وہ ڈائری ڈھونڈنے لگا تھا، شاید اسی سے کچھ کہہ کر گیا ہو۔ زارا نے یہ جملہ ماما سے کہا۔ تھوڑی دیر میں سلیم کی آواز دوبارہ آئی، باجی ادھر تو کوئی ڈائری نہیں، شاید ساتھ ہی لے گئے ہیں۔ کیا احمقانہ حرکت ہے یہ۔ زارا جھنجھلا گئی۔ اچھا سلیم، اس کا جب بھی فون آئے یا وہ خود آئے تو اسے کہنا مجھے کال کرے۔ وہاں کیا لینے گیا ہے؟ ماما نے بے اختیار پوچھا۔ ہو سکتا ہے یکسوئی سے پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا ہو، لیکن وہاں اس کا رہا کون ہے؟ خود زارا بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم نے دیکھا زارا، وہ بھی بدل گیا ہے۔ کیا جانے سے پہلے وہ مجھے بتا بھی نہیں سکتا تھا؟ ماما بہت زود و رنج ہو رہی تھیں۔ زارا کچھ نہ کہہ سکی تو تسلی آمیز انداز میں ان کا ہاتھ تھپتھپانے لگی۔ شام کو کمرے سے باہر نکلی تو دائی اماں آرام کر رہی تھیں۔ ماما کے پاس اسماء بیٹھی تھی۔ کیسی ہو زارا؟ آج تو میں صرف تم سے ملنے آئی ہوں۔ اسماء اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں بھی ماما سے پوچھ رہی تھی کہ اسماء آتی نہیں۔ وہ ماما کے قریب بیٹھ گئی۔ بس گھر سے نکلنا ہی کہاں ہوتا ہے، پھر محمد علی اتنا تنگ کرتا ہے۔ ابھی بھی ابا اسے لے کر نکلا تو میں نے سوچا مل آؤں۔ یہ کون ہے؟ زارا نے اسماء کے قریب بیٹھی بوجھی سے چہرے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو بس نظر جھکائے قالین کو گھور رہی تھی۔ ابے کی بھانجی ہے، شہر سے آئی ہے۔ پڑھتی ہو؟ زارا نے پوچھا تو اسماء نے گمسم نین تارا کو ٹھوکا دیا۔ اس نے چونک کر سر اونچا کیا، پھر آہستگی سے بولی ایف اے کیا ہے، آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے بڑی اذیت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ زارا نے بے حد غور سے اس کے چہرے کے چڑکتے تاثرات کو دیکھا۔ پڑھتی کیسے؟ اسماء جو بولنے پر آئی تو کچھ نہ چھپایا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر یوں ہی ساکت اور صامت نظریں قالین پر گاڑے بیٹھی رہی۔ گود میں دھرے ہاتھوں میں لرزش اتر آئی۔ زارا اور ماما نے بے حد ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اب پڑھو گی؟ زارا نے پوچھا تو وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اب کیا پڑھ کر کروں گی؟ اوہو، زارا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نین تارا، یہ زندگی اتنی عذرا نہیں کہ اسے دوسروں کے لیے ضائع کر دیا جائے۔ زندگی خدا کی امانت ہے اور ہر انسان کو اسے سنوارنے کا حق حاصل ہے، اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ زارا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں تو انسان کو کنند بنانے آتی ہیں۔ آزمائش ہے تمہاری صلاحیتوں کی اور ان لوگوں کی جن کے ہاتھ میں خدا نے تمہارا معاملہ دیا ہے، ان کی آزمائش تو ہو گئی۔ اب تمہیں اپنی صلاحیتیں آزمانا ہے۔ ثابت کرو کہ تم معمولی لڑکی نہیں ہو۔ کمزور ہو تو خود کو مضبوط کرو۔ تعلیم پہلی سیڑھی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ ان بہت سی آزمائشوں کے بعد خدا تمہیں کسی بڑے انعام سے نوازے گا۔ نین تارا کی آنکھیں لبالب بھر آئیں۔ دل ایک آبلہ تھا، کوئی ہمدردی کا پہا رکھتا تو پھوٹ جاتا۔ وہ اس مہربان خاتون کے گلے لگ کر بہت رونا چاہتی تھی مگر سارے آنسو آنکھوں کے اندر منجمد ہو گئے تھے۔ بہت رو چکی تھی وہ۔ میں تمہیں کتابیں منگوا دوں گی، زارا نے کہا مگر اسماء تیزی سے بول اٹھی۔ اس کی ضرورت نہیں، قاسم شہر آتا جاتا رہتا ہے، وہ لا دے گا۔ وہ ایک خوددار شخص کی بیوی تھی۔ زارا نے اصرار نہیں کیا مگر تاکید ضرور کی۔ اسماء اجازت لے کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے دیکھا کیسی شاندار حویلی ہے؟ بڑے بڑے کمروں، راہداریوں، دالان عبور کر کے باہر نکلیں تو اسماء نے پوچھا۔ پاؤں کے انگوٹھے پر نظر جما کر چلتی نین تارا نے چونک کر سر اٹھایا تو اماں جنتوں کے تندور کے پاس زین کو کھڑا دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ لاشعوری طور پر وہ اسماء کے عقب میں ہو گئی تھی۔ اسماء بھی سوال کھول کر دوپٹے کی اوٹ سے زین کو دیکھنے لگی جو رخ بدل کر تندور پر رکھی کڑاہی کی طرف متوجہ تھا۔ رج کے سونا ہے پر دوسروں کے نصیب میں سیاہی گھول دیتا ہے۔ اس کے قریب سے گزرتا چند سیکنڈ کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو کر ٹھنڈا پسینہ چھوڑ رہے تھے۔ وہ گویا ایک لگدگ صحرا میں کھڑی چیز دیکھ کر اسے التجا کر رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم تو مرہم بھی لگاؤ گے تو لوگ زخم بنا دیں گے۔ تارا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کا پیلا پڑتا چہرہ پسینہ پسینہ تھا۔ گھسیٹتے قدم اسماء بیچ راستے میں بوکھلا گئی۔ کچھ نہیں، وہ اسماء کا ہاتھ دبوچ کر بمشکل مسکرائی۔ یوں ہی چکر آ گیا تھا۔ اس رات اس نے سجدے میں گر کر اپنے رب سے بہت دعائیں کی تھیں کہ اس ایک شخص کے لوٹ آنے کی جس نے کہا تھا اپنی ذات کی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دو گی، میں تب بھی تم تک پہنچ جاؤں گا۔ تم بات مت کرو مجھ سے۔ زارا کی آواز سنتے ہی انم چیخ اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا غصہ؟ زارا مسکرا دی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اسے کال کر رہی تھی تو اس کی خفگی وجہ تھی۔ میرا دل چاہتا ہے تم سے بات نہ کروں، وہ دانت پیس کر کہہ رہی تھی۔ تو فون بند کر دو۔ تم ہمیشہ سے اتنی ہی بے مروت ہو، کوئی خفا ہو تو اسے منا لیا کرتے ہیں۔ اس نے بے حد چڑھ کر کہا تو زارا ہنس دی۔ سوری انم ڈیئر، میں واقعی کچھ مصروف تھی اس لیے۔ رائے رضوان نے کھیتوں میں تم سے ہل چلوانا شروع کر دیا ہے یا؟ شٹ اپ۔ اوکے، یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ ابھی میں نے عظمیٰ کو کال کی تھی، وہ مارکیٹ گئی ہے اور حیرت ہے کہ تمہارے بغیر گئی ہے۔ ہاں، اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی چیزیں خریدنی تھیں اور میں اس کے لیے نہیں گئی کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں باتھ روم میں پھسل گئی تھی، اس نے افسردگی سے بتایا۔ تبھی ریسیور اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا گیا۔ باتھ روم میں نہیں پھسلی، اماں نے بیلن پاؤں پر دے مارا تھا۔ ہو گئی شاپنگ؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں، ابھی لوٹی ہوں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ گاؤں میں ایسا کیا ہے جو تمہیں واپس ہی نہیں آنے دیتا؟ ماما کی وجہ سے رک جاتی ہوں ورنہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں جو مجھے روک سکے، زارا نے کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں سنجیدگی سے اسٹڈیز کے بارے میں گفتگو کرتی رہیں۔ تبھی زارا دوبارہ موضوع بدل کر بیلن کی طرف آئی تو عظمیٰ بتانے لگی۔ یہ محترمہ شادی کی شاپنگ کر رہی تھیں، جو چیز پسند کرتی تھیں
اس کی قیمت اتنی ہوتی کہ اس کے ابو کا بلڈ پریشر لو اور امی کا ہائی ہو جاتا۔ تنگ آ کر انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا۔ اب یہ گھر میں ہوتی ہے اور وہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ ایگزامز میں شادی کہاں سے آ گئی؟ زہرا نے طاہر سے پوچھا۔ یہ ہماری مائیں اور اگر بیٹی انم جیسی تو یہی ہوتا ہے۔ اس سے تو لگتا ہے صرف شادی ہی زندگی کا سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے۔ بالکل بالکل، ارم نے فوراً تائید کی تھی۔ اس کو دفع کرو، تم واپس کب آ رہی ہو؟ ہم کمبائن اسٹڈی کریں گے، عظمیٰ نے پوچھا۔ میں سنڈے کو واپس آ رہی ہوں عظمیٰ۔ تمہارے پاس افتخار کا نمبر ہے؟ زہرا کو اچانک خیال آیا تو یوں ہی پوچھ لیا۔ ہاں ہے، اس نے سادگی سے نمبر دہرا دیا۔ ایک دم خیال آیا تو وضاحت کرتے بولی، اس نے شاید ابا کو بتایا تھا اور وہ سارے نمبر ہی مجھے لکھواتے تھے، زبانی یاد بھی کروا دیتے ہیں۔ انم کی سرگوشی ابھری۔ جواباً عظمیٰ نے زور سے جھٹکی کاٹی تھی۔ دل میں چوٹ نہیں ہے تو وضاحت کیوں کر رہی تھی؟ اور زہرا سنو، یہ محترمہ آج کل بشرا اعجاز کی بپاں پار پڑ رہی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ انم متبسم اور شریر لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، دال میں کچھ کالا ہے۔ کچھ کیا، پوری کی پوری دال کالی ہے، بس یہ گھنی ہے۔ کیا فضول بکواس ہے؟ کیا پنجابی شاعری صرف افتخار پڑھ سکتا ہے؟ عظمیٰ چڑ گئی۔ لو، ہم نے کچھ کہا یا افتخار کا نام ہمارے لبوں پر آیا، اس کے باوجود تم کہتی ہو دل میں چوٹ نہیں؟ زہرا، اللہ حافظ، سنڈے کو واپس آؤ گی تو ملیں گے۔ عظمیٰ کی آواز کے ساتھ ہی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ زہرا جانتی تھی اب انم کی دھنائی ہونا تھی۔ اس نے افتخار کا نمبر ڈائل کیا مگر دوسری طرف بزی ٹون سنائی دے رہی تھی۔ زہرا بی بی، آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں، پاتا نے آ کر کہا۔ آتی ہوں، اس نے کہا تو وہ واپس چلی گئی۔ زہرا نے بھی فون کا ارادہ فی الحال ترک کر دیا اور طیمہ کے کمرے میں چلی گئی۔ مٹھائی کا ڈبہ چارپائی پر پڑا تھا۔ محمد علی ہاتھ مار کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نین تارا کی ساکت نظریں ڈبے پر جمی تھیں۔ کون لایا تھا؟ اسے خبر نہ تھی، مگر یہ ڈبہ کیوں بھیجا گیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ ان کی فتح مندی اور اس کی شکست کا اعلان تھا۔ قاسم تو کہتا تھا کہ مامی مقبول کی آواز بہت دور کسی خلا سے ابھری تھی اور گونج گونج کر واپس جا رہی تھی۔ اس ڈبے میں کیا ہے؟ بطول کی استہزائیہ مسکراہٹ۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کا اندازہ تجھے اچھی طرح ہے۔ کوثر کی آنکھوں کی چمک، فتح کا نشان۔ میں اجمل کو اتنی آسانی سے تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ اور وہ سارے دعوے، محبت، اعتبار، وفا اور یقین کے دعوے سب کے سب اس ڈبے میں بند کر کے اسے روانہ کر دیے گئے تھے۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کیا تھا اور یہ خدا کا انصاف ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنی بند مٹھی کھولی۔ 500 کا نوٹ مڑا توڑا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک آس، ایک امید کی طرح سنبھالا تھا اسے۔ خدا میری ساری دعائیں کہاں سنبھال کر رکھ رہا ہے؟ اس کی سانس کا پنچھی تھک کر سینے کی دیواروں میں پھنس کر پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ بہت زور سے اندر کہیں اٹک جانے والی سانس کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ محمد علی ڈبے کی طرف سے مایوس ہو کر پلٹا۔ اس کی ہتھیلی سے 500 کا نوٹ جھپٹ کر منہ میں لے کر چوسنے لگا۔ ماما مقبول تھک کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ یہ دنیا اس کے ساتھ کچھ بھی کرتی، وہ شاید پہلا اور آخری شخص تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو سکتی تھی۔ مامی مقبول نے بازو پھیلایا۔ تارا، وہ ایک جھرجھری لے کر جاگی۔ پھر دوسرے پل اسے احساس ہوا وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے گردن گھما کر مامی مقبول کو دیکھا اور اس کے آنسوؤں کو۔ رو کیوں رہے ہو ماما؟ وہ خشک آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ مامے کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر بے حد سنجیدہ کھڑے قاسم اور رنجیدہ سی اسماء کو دیکھا۔ کیا یہ متوقع نہیں تھا؟ وہ پھر مامے سے مخاطب تھی۔ مامی مقبول کا بازو پھر پھیلا۔ وہ چاہتا تھا نین تارا رو لے۔ نین تارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ نین تارا روئے؟ کیا یہی نین تارا کی قسمت ہے کہ وہ ہر بار زخم کھائے اور تمہارے کندھے پر سر رکھ کر روئے؟ کیا سمجھتے ہو تم لوگ مجھے؟ جس کا دل چاہا عزت دی، جس کا دل چاہا بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا، جس کا دل چاہا ہاتھوں سے وعدہ تھما دیا، جس کا دل چاہا زندگی درگور کر دیا۔ میں جانتی ہوں میرا باپ نہیں جو سر کی چھاؤں بن سکے، بھائی نہیں جو میری طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دے۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی لپک تھی۔ اور تم لوگ، اس نے انگلی اٹھا کر مامی مقبول اور قاسم کی طرف اشارہ کیا جو ہکا بکا نین تارا کو دیکھ رہے تھے، جس کی کبھی اونچی آواز نہ سنی تھی۔ تمہارا خون سفید ہو گیا ہے۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیا۔ بغیرت ہو گئے ہو تم دونوں، ورنہ یہ ڈبہ لانے والے کے منہ پر دے مارتے، یوں میرے سامنے رکھ کر میرا تماشا نہ دیکھتے۔ اس نے ڈبہ صحن میں دے مارا۔ مٹھائی زین کے قدموں میں بکھری جو تولیہ ہاتھ میں لیے شدر سا اس بفری لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اس نے صرف سہم اور اداسی ہی دیکھی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا زندگی میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب بے بسی دم توڑ دیتی ہے اور بغاوت جنم لیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو زین کو گاؤں آنے پر اور نین تارا کو چیخنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے اندر بھی سر جھکا کر ہر ظلم سہ جانے والی نین تارا مر گئی تھی اور اب وہ ایک ایک کا گریبان پکڑ کر حساب مانگ رہی تھی۔ بولو قاسم، تمہاری بہن پر کوئی یوں الزام دھرتا تو تم یوں ہی تماشا بنے دیکھتے رہتے کہ روتی ہے، چیختی ہے یا مر جاتی ہے، اور ماما تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا تو تم یوں ہی اس شخص سے جا کر بھیک مانگتے کہ نین تارا سے شادی کر لو۔ بغیرت وہ نہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، بے حس تم تھے جنہوں نے ظلم کرنے دیا۔ ایک بار تو ان کا ہاتھ روکا ہوتا، ایک بار تو ان کی زبان پکڑی ہوتی تو ان کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ ہر بار میرے ساتھ سب یہی کرتے۔ اور اب ماما تم اس شخص کی ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے ہو کہ یہاں سے چلا جائے، یہ چلا جائے گا تو کوئی اور آ جائے گا، تم کس کس کے ہاتھ جوڑو گے؟
تم کس کس کے سامنے ہاتھ جوڑو گے؟ تم لوگوں کے پاس مجھے دینے کے لیے بس ایک کندھا ہے جس پر سرک کر میں رو سکوں۔